فعل اور حرف کی تشریح تعریف ہم نے پڑھی تھی نا. چلو تعریف کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کیا کریں گے، کچھ تشریح بھی کریں گے کہ فعل کسے کہتے ہیں اور فعل کا کیا معنی ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. فعل کی تعریف ہمارے پاس ہے کہ وہ جو اپنے معنی پر دلالت کر سکے نا، دلالت کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہ ہو. جیسے اسم محتاج نہیں ہوتا نا، البتہ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک زمانہ ضرور ہوتا ہے، یا تو موجودہ زمانہ ہوتا ہے، یا کون سا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ یا آئندہ کا زمانہ. جیسے ضربا یضرب اضرب. اسم کی تعریف کل ہم نے بیان کی تھی، تشریح بھی کی تھی، علامات وغیرہ بھی بیان کی تھی. اب فعل کی علامات وغیرہ بھی بیان کریں گے اور تعریف بھی. فعل کی تعریف علماء حضرت یوں کرتے ہیں کہ الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، کہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ وہ معنی کیا ہو، متعلق بھی ہو. وہ زمانہ تینوں زمانوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. صحیح. یہاں پر ہم نے فعل کی تعریف میں کلمہ کا لفظ کہا نا کہ کلمتن. صحیح. تو غیر معرب کو نکال دیا نا آگے قید سے کہ مقترنتاً بزمان ذالک المعنی. یہاں سے فعل بھی، اسم بھی نکل گیا اور حرف بھی نکل گیا. اسم بھی تو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر نا، لیکن مقترن بزمانہ نہیں ہوتا. اور حرف تو بالکل دلالت ہی نہیں کرتا. لا تدل، وہ تو لا تدل ہے نا، لا یدل ہے، وہ تو تدل سی نکل گیا. ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے پاس یہ بات ہے کہ فعل کی تعریف فعل مضارع پر آپ کی نہیں آتی صحیح طرح سے، کیونکہ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں. آپ نے تو کہا کہ فعل وہ ہے جس میں زمانہ پایا جائے نا. ہم تو آپ کو ایسا فعل بتائیں گے اس میں زمانہ نہیں ہوتا بلکہ دو زمانے ہوتے ہیں، وہ ہے مضارع. اس میں حال استقبال دونوں کا زمانہ ہوتا ہے نا. تو آپ کی تعریف تو جامع صحیح نہیں ہوئی. جواب میں ہم کہیں کہ حضرت سے فعل مضارع میں جب دو زمانے ہیں نا، تو دو کے ضمن میں تو ایک زمانہ بھی ہے نا، تو ہماری تعریف تو سادی کا ہی. صحیح. ہم کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ اس میں پایا جائے. چلو دو زمانے ہیں تو اور اچھی بات ہے. تو سے دوی زمانے یوا زمانہ سے دوی ورکی مندل سے دخو یا خبر ہے، اس میں تو ہماری بات بن رہی ہے کہ اس میں ایک زمانے کی جگہ دو زمانے ہیں. لیکن بیک وقت اس میں دو زمانے نہیں ہوتے پہلے مضارع میں، کیونکہ اگر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہو نا، اس وقت آپ کہو گے یاکلو. لیکن اگر کھائے گا تو اس کے لیے بھی آپ یاکلو کہو گے. لیکن اس میں یہ بات ہے نا کہ یاکلو سے آپ تو دونوں نہیں مراد لے سکتے نا، کیونکہ جب ہم کو متعین ہو کہ ابھی کھا رہا ہے تو یہ تو ابھی کھا رہا ہے نا، استقبال تو نہیں ہو. اگر آئندہ کھائے گا تو ابھی کھا نہیں رہا. یہ کیا کریں گے، لن داخل کریں گے. لن سے مضارع کا معنی خاص ہو جائے گا. لن یاکل، ہرگز نہیں کھائے گا آئندہ کے لیے. یا لام داخل کریں گے، لا یاکل، ابھی کھائے گا ضرور، یا آئندہ کو کھائے گا. یا یاکل بس کھا رہا ہے، ہاں، یا لا یاکلن وغیرہ اس طرح سے خاص ہو جاتی ہے. اب ہمارے پاس یہ بات ہے سامنے کہ حضرت سے اب فعل کی کیا خصوصیات، اس کی کیا علامات. اس کی علامات یہ ہے نا کہ فعل کے ساتھ خبر دینا صحیح ہوتا ہے. یعنی کیا کر سکتے ہیں ہم، خبر تو دے سکتے اس کے ذریعے سے، لیکن اس پر خبر کا حکم نہیں لگا سکتے. یعنی یہ مخبر بھی ہی بن سکتا ہے، محکوم بھی ہی بن سکتے، مسند بھی ہی بن سکتا ہے، لیکن مخبر عنہ محکوم علیہ مسند علیہ نہیں بنتا. صحیح. کیوں مخبر عنہ مسند علیہ محکوم علیہ، یہ تو مبتدا بنانے کے لیے ہے نا، اور وہ خصوصیت کس میں ہے، اسم میں ہے، اور اسم فاعل وغیرہ مبتدا ہوتا ہے. فعل کی ایک علامت ہے کہ اس پر قد بھی داخل ہوتا ہے بعض اوقات. قد کیا کرتا ہے، ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے. ماضی میں حال والا معنی نزدیک ہو جاتا ہے، ماضی قریب پھر بن جاتا ہے قد. اور کبھی کبھی تحقیق کے معنی کے لیے بھی آتا ہے قد یعلم اللہ.
کبھی تقلیل کے معنی کے لیے آتا ہے وغیرہ، قلت والا معنی دیتے تو الگ بات ہے۔ فعل کے لیے ایک علامات ہے کہ اس پر سین بھی شروع میں آتے کبھی کبھی، سیعلم سیعلم، اور اس طرح سے کبھی کبھی سوف آتا ہے۔ یہ دونوں سے غیاست ہے، اگر سین آ جائے نا تو استقبالی قریب کے لیے ہے کہ کام ذرا جلدی ہو جائے گا، اگر سوف استعمال ہو جائے شروع میں تو پھر استقبالی بعید کے لیے ہوگا۔ صحیح، تو یہ دو علامت بھی کیا ہے فعل کے لیے ہماری مستقبل میں استعمال ہوتی، سین اور سوفا۔ سین اور سوفا سے مضارع میں حال والا معنی نہیں رہے گا، کس کا بنے گا؟ مستقبل کا معنی بنے گا۔ اسی طرح سے فعل کی ایک علامت جزم کا آخر میں آنا، حروف جزمہ اس پر داخل ہو جائے، مثلا لم یضرب، لم یضرب وغیرہ، اور اس طرح سے بعض اوقات کیا ہو جائے کوئی اور کلمہ ان شرطیہ داخل ہو جائے نا تو اس سے آخر میں جزم آئے گا۔ پھر ہمارے پاس فعل کی جو اصل قسم ہے بس تین ہی ہے، ایک فعل ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے، تیسرا امر ہے۔ پھر مضارع میں سب داخل ہے، چاہے وہ لن استقبال کے ساتھ ہو، یا لام تاکید کے ساتھ، یا لا نفیہ کے ساتھ، یا لا نہی کے ساتھ ہو، بس یہ مضارع ہی سے بنتے، کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے نا۔ اور فعل کی خصوصیتیں ہے، ایک علامتیں ہیں نا کہ فعل جو ہے امر آئی یا نہیں آئی، اسی طرح سے اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل ہو، جیسے ضرب تو فعل ہے نا، اس کے ساتھ آپ لگاؤ ضربت 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 ما، قتل ہے نا، قتل قتلہ ہے، قتل تو قتل تو ما قتل تھے، دیکھیے اس کے ساتھ وہ ضمائر لگ رہی ہے نا جو کیا ہے بارز ہے، ظاہر میں نظر آ رہے، اور مرفوع کے لیے یعنی فاعل کی جگہ ہے ان کی، ضربتا تو یہ فعل کی جگہ بھی ہے نا ضمیر کی۔ اور اس طرح سے آخر میں تاء ساکنہ آ جائے نا، تاء تانیث ساکنہ، یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت قتلت، یہ فعل کی علامت ہے۔ اس طرح سے نون تاکید چاہے وہ خفیفہ ہو یا ثقیلہ، آخر میں متصل ہو جائے، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ صحیح، تو یہ سب ہم نے بتا دینے کس کی خصوصیات ہے، فعل کی خصوصیات ہے، فعل کی علامات ہے، اور خاصہ اسی کو کہتے کہ ایک چیز میں پائی جائے دوسری میں نہ پائی جائے نا، تو یہ فعل میں صرف پائی جائے گی، اسم حرف میں یہ علامات اور خصوصیات نہیں پائی جائے گی۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں نا، ان میں سے ایک اسم بیان ہو گیا، دوسرا فعل، تیسری قسم ہے ہمارے سامنے ہمارے پاس وہ ہے حرف۔ حرف کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، بذات خود اس میں معنی نہیں ہوتا، کیا معنی نہیں دے سکتا، فی ہے فی، اب میں کیا میں، فی الغرفۃ کمرے میں، اب معنی بن گیا، پر کیا پر معنی علی البیت گھر پر، کمرے پر، علی الفرس گھوڑے پر، اب معنی بن رہا ہے نا، جلست علی الفرس، جلست علی البساط، معنی بن رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ کہہ دے کو کیا کو نہیں کہہ دو، میں اس کو ماروں گا، میں اس کو ماروں گا، کس سے؟ لاٹھی سے، اضربہ بالعصا، تو پہلے بے کچھ معنی نہیں دے رہا تھا نا، ساتھ یا کو، یا جاؤں گا من البصرۃ الی الکوفہ، کو کے لیے لا استعمال ہوتا ہے نا، اذهب من دوابہ الی پشاور، دوابے سے پشاور جاؤں گا، کو دوابے سے پشاور کو جاؤں گا، یا جاؤں گا، بس مطلب کہ دو میں اس کو ملتا ہوں۔ اس طرح سے عربی میں بھی کیا ہے، حروف ہیں جو دوسرے معنی کی ملائے بغیر، اسم اور فعل کی ملائے بغیر معنی نہیں دیتا، اور اس کے لیے تو کوئی ایسی خاص علامت نہیں ہے نا، بس جو علامات بیان ہو گئے اسم کی اور فعل کی بس وہ اس میں نہیں ہوگی۔ اور اسم میں یہ خصوصیت تھی نا کہ مسند الیہ بھی بن سکتا تھا، مسند بھی، اور فعل میں صرف مسند کی طاقت تھی نا، مسند سے آگے نہیں بن سکتا کچھ، اور حرف میں یہ دونوں طاقتیں نہیں ہے، بالکل فقیر غریب ہے، نہ تو اس میں مسند بننے کی طاقت ہے نہ مسند الیہ، بلکہ کیا کرتے ہیں مسند الیہ میں کیا کرتے ہیں، کچھ رابطہ پیدا کرتا ہے، شمشگیر کی طرح،
اس کو کوئی اور کام نہیں ہے. اصل میں تو ماسٹر صاحب جو ہے نا وہ اسم ہے، فعل بھی کیا ہے اس کا ذرا محتاج ہے. پھر ان کے درمیان جو کچھ جوڑ ذرا پیدا کرتا ہے ربطی، بس حرف کا کام ہے اور ایسا کوئی خاص کام اس کا نہیں ہے. تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ حرف سے آپ یہ نہ سمجھے کہیں کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب یہ مسند بھی نہیں بن رہا، مسند الیہ بھی نہیں بن رہا، پھر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں رہا نا، ظاہر میں لگ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، کثیر. حرف کے فائدے ہیں. کبھی کبھی تو اسم کو جوڑتے ہیں، جیسے زید فی الدار. اگر تم کہو کہ زید دار، زید گھر ہے تو غلط بن گیا نا. زید فی الدار گھر میں ہے، اب صحیح بن گیا. فی نے یہ کام کر دیا، اگر فی نہ ہوتی نا بہت کیا ہوتا. اچھی چیز ہے. ہاں بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح کبھی کبھی دو فعلوں میں جوڑ پیدا کرتے، وہ کیسے؟ جیسے آکید ارید ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو مارو. ارید ان تضربا، ان نے سارا کام کر دیا. ارید ان تضربا، ارید کس کے ساتھ؟ تضربو کے ساتھ ٹچ ہو گیا. اور تم کہتے ارید تضربو، چاہتا ہوں کہ تم مار رہے ہو. یہ کیا بات ہو گئی؟ ان تضربا کہو تو صحیح بات بنے گی نا. اس طرح کبھی فعل اور اسم کے ساتھ تعلق کیا کرتے بناتے. ضربتہ بالخشب، لکڑی سے میں نے اسے مارا. ضربتہ بالخشب، ضربت خشبۃ، اگر کہو گے تو میں نے لکڑی ماری. ضربت بخشبۃ، لکڑی سے مارا، تو معنی صحیح بن گیا. کبھی کبھی دو جملوں کو جوڑ دیتا ہے. جاءنی زید اکرمتہ، زید ہے اس لیے اکرام کیا میں نے. جاءنی زید اکرمتہ وغیرہ وغیرہ. اور بھی کیا ہے، کئی فائدے ہیں.